طلبہ کی موجیں تیاری کی نہ پیپر دیے پھر بھی اگلی کلاسز میں پہنچ گئے۔ پنجاب حکومت نے 9ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کی پروموشن منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن پیر کو جاری ہوگا۔ پنجاب بھر میں 45 لاکھ طلبہ مستفید ہوں گے۔ ادھر 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کا فیصلہ۔ طلبہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی اسسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے تاجروں کے لیے بڑا ریلیف، ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار، ایف بی آر کی اپیل خارج۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے ٹیکس حکام کے الزامات کو قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیا۔ دوبارہ آڈٹ اور شو کاز کے بعد فراڈ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ عدالت کا فیصلہ کی وجہ آزادانہ ایف آئی آر کے اندراج کو ٹھہرایا گیا۔ دیہی مرکز صحت سے ادویات کہاں گئی، رسیدوں میں سب اچھا ہے کی رپورٹ، لیکن ادویات کی کمی کا انکشاف سوالات اٹھانے لگا۔ پیسے کہاں گئے، کیا رسیدیں جعلی تھی؟ ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ ایف ایم سی، اسسٹنٹ مینیجر مانیٹرنگ اور ایگزیکٹو مانیٹرنگ افسران پر برہم۔ باران رحمت کو جھنگ انتظامیہ نے زحمت بنا دیا، 24 گھنٹے گزر گئے، بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، سڑکیں اور گلیاں محلے پانی میں ڈوبے ہیں، سرکاری عمارات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا، ٹریفک پولیس کا دفتر پانی میں ڈوب گیا، جبکہ گوجرا کے لاری اڈے سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی، ذوالفقار کالونی میں سیوریج کے نظام ناقص، گلیاں اور بازار پانی میں ڈوب گئے، مکین مشکلات سے دوچار۔ شمس آباد مدنی کالونی میں سیوریج مسائل سنگین صورت اختیار کر گئے، ادھر فیصل آباد کے 7 چک کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، سمندری روڈ علامہ اقبال کالونی کی کئی گلیوں میں بارش کا پانی موجود، سیوریج کے نظام درہم برہم۔ فیصل آباد میں شہریوں کا صنعتی اداروں اور فیکٹریوں تک پہنچنا محال ہو گیا، بار بار حکومتی دعووں اور یقین دہانیوں کے باوجود کھڑے والا جڑا والا روڈ نہ بن سکی، سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار، جبکہ گوجرا ریلوے پھاٹک کی عدم دستیابی پر جاری احتجاج ختم کر دیا گیا۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کامیاب، ایم پی کا جلد سے جلد راستے کی فراہمی کا اعلان۔ فیڈرز ٹرپنگ کے بعد ٹرانسفارمر خرابی صارفین کے لیے درد سر بن گئی، محلہ رسول پارک خائبان 2 میں گزشتہ 36 گھنٹوں سے بجلی بند، ادھر جنگ میں ہونے والی بارش نے فیسکو کی ناقص حکمت عملی کا پول کھول دیا، متعدد مقامات پر بجلی سپلائی معطل، چک نور شاہ اور ٹبہ سلطان ڈسپوزل کے 3 ٹرانسفارمر بھی خراب۔ چنیوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، لالیہ میں 4 روز سے بجلی نہ آنے پر سانگرا سادات کے مکین سراپا احتجاج۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، اسلحے کی نمائش، دل آزاری پر مشتمل نعروں، اشاروں اور وال چاکنگ پر پابندی عائد۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری ممنوع ہوگی، محکمہ پرائمری ہیلتھ کی مجالس میں شرکت کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی، سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ جاری ایس او پیز کے تحت ضلعی انتظامی ذاکرین کے کرونا ٹیسٹ کرانے کی پابند ہوگی۔ چنیوٹ میں 12 علماء اور ذاکرین کی زبان بندی، 51 علماء اور ذاکرین کی ضلع میں داخلے پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ جھنگ اور چنیوٹ پولیس کا محرم سیکورٹی پلان جاری، پولیس اہلکار اور رضاکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ جھنگ میں 3000 سے زائد اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، جبکہ ڈی سی کی ہدایت پر انتظامیہ کی جانب سے کنٹرول روم قائم۔ فیصل آباد میں سیکورٹی انتظامات چیک کرنے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل، ڈویژن بھر کی جیلوں کی سیکورٹی سخت کرنے کے احکامات مراسلہ جاری، فیسکو چیف کی عملے کو تمام انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں حویلی بیگم نواب گیلانی پلازا دھجی روڈ پر مجلس، علامہ گلفام ہاشمی کا مجلس سے خطاب، مجلس میں عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت، علامہ گلفام ہاشمی نے فضائل اہل بیت بیان کیے۔ ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات بارے جائزہ اجلاس، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز سمیت دیگر کی شرکت، ادھر ڈی پی او جھنگ غیاث گل کی محرم الحرام کے حوالے سے لائسنس داران سے میٹنگ، جلوس کے روٹس اور مجالس کے سیکورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔
انجمن تاجران وفد کی ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر سے ملاقات، تاجروں کی جانب سے محرم الحرام کے دوران ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی۔ فیصل آباد میں محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم انجمن تاجران متحرک چیئرمین امین بٹ کی تاجروں کو انتظامیہ کے طے کردہ وقت پر دکانیں بند کرنے کی ہدایت۔ ڈی سی فیصل آباد کا سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ چوک گھنٹہ گھر کا دورہ، محرم الحرام میں عزاداران حسین کے لیے لگائے گئے میڈیکل کیمپ پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ چنیوٹ میں جلوسوں کے لیے محکمہ صحت کی انتظامات مکمل، اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی اضافی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ فیصل آباد میں علی مسجد امام بارگاہ مدینہ ٹاؤن میں مجلس اعضاء ذاکر علامہ سید محمد اون نقوی نے اپنے خطاب میں فضائل اہل بیت بیان کیے۔ قاری دارش نقوی، منتظم صدر حاجی شیخ افضال حسین، نائب صدر عباس حیدر شیخ سمیت دیگر بھی موجود۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ میں مجلس اہل بیت علامہ ماجد رضا عابدی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مسجد علی مدینہ ٹاؤن میں مجلس اعضاء علامہ حسنین حیدر نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ جڑاوالا کی مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں مجلس اعضاء، جبکہ چنیوٹ میں یکم محرم کا جلوس محلہ تکلیرہ سے برآمد۔ جلوس شہید چوک پہنچ کر اختتام پذیر۔ کمالیہ میں امام بارگاہ قصر زین العابدین میں شبی زری سکینہ بنت الحسین کا زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ عزاداران کی بڑی تعداد نے سکینہ بنت الحسین کو پرسہ بھی دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ کے زیر اہتمام امن سیمینار، صوبائی وزیر اشفاق ریاض، رکن صوبائی اسمبلی چودھری بلال وڑائچ کی شرکت۔ کمشنر اور آر پی او فیصل آباد، ڈی سی ڈی پی او ٹوبہ سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی۔ احمد پور سیال میں محرم الحرام کی مناسبت سے دربار سلطان باہو پر 10 روزہ تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ادھر شورکوٹ کے دربار مائی باپ کی 10 روزہ تقریبات کا بھی آغاز، انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جامع مسجد صدیق اکبر محلہ گڑھا سے جلوس برآمد ہوا۔ مولانا الیاس چنیوٹی سمیت سینکڑوں فرزندان اسلام نے موٹر سائیکل، رکشوں اور پیدل شرکت کی۔ ہاتھوں میں بینرز تھامے شرکاء نے درود و سلام سے فضا کو معطر کر دیا۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء فروخت کی قلت، محرم الحرام کے حوالے سے نظر و نیاز میں استعمال ہونے والی اشیاء شارٹ، دالیں اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگے داموں میں فروخت، شہریوں نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کی اپیل کی۔ فیصل آباد کے کسانوں کی عدم توجہی، 50% پھل باغات میں ہی ضائع ہونے لگے، منڈی تک پہنچانے میں حکومتی امداد بھی نہ ہونے کے برابر، لاکھوں ایکڑ پر لگے پھل کے برآمد بھی مشکلات کا شکار، جبکہ بارش کے دنوں میں کپاس کی چنائی سے اجتناب کیا جائے ورنہ مناسب داموں میں فروخت نہیں ہو پائے گی۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو خبردار کر دیا۔ زرعی شعبے سے وابستہ کسانوں کے لیے اچھی خبر، زرعی ترقیاتی بینکوں کے قرض خواہوں کو 10% سبسڈی ملے گی، مگر صرف بروقت قرضہ واپس کرنے والے کسان ہی فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ ڈیفالٹرز کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ راجبا روڈ پر محکمہ ریلوے کی کارروائی، اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر نے 1 ارب 40 کروڑ سے زائد مالیت کی اراضی واگزار کروا لی، ریلوے کی 72 مرلہ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا۔ جنگ بازار پولیس کی مجرمانہ غفلت، تھانہ جنگ بازار کی حوالات سے ریکارڈ یافتہ اشتہاری عثمان لطیف فرار، سب انسپکٹر اصغر علی اور کانسٹیبل رفاقت علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین فیصل آباد کا متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، امام بارگاہ حیدریہ سے کچہری بازار چوک تک اسرائیل نامنظور ریلی، قیادت صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر افتخار نقوی نے کی۔
صارفین کی شکایات ہوں گی دور، صارفین کو دی جائیں گی استعمال شدہ یونٹ سے شٹ ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ کی معلومات۔ فیسکو نے 40 لاکھ سے زائد صارفین کے شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر طلب کر لیے۔ کمالیہ کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ڈومیسائل سیل قائم، صوبائی وزیر اشفاق ریاض فتیانہ نے سیل کا افتتاح کیا۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ای خدمت مرکز کے تحت ون ونڈو سیل متعارف، نقشہ برانچ کو آن لائن کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کے شیڈیول میں تبدیلی، ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست آویزہ نہ ہو سکی۔ 17 ستمبر کو ابتدائی فہرست دفاتر میں آویزہ کی جائے گی۔ پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے، کورونا SOPs کے تحت اسکول کھولنے کی تیاریاں۔ ڈی او سیکنڈری فیصل آباد کہتے ہیں اسکول کھلنے سے قبل انتظامیہ ٹیچرز کی آن لائن ٹریننگ کرائی جائے گی، جبکہ پنجاب کے CEOs ایجوکیشن سٹاف پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے اجلاس، نجی سکولز کا ریکارڈ جلد از جلد آن لائن کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری میں تاجروں کو آگاہی دی گئی۔ نیشنل بینک نے وزیر اعظم کی کامیاب نوجوان پروگرام اور خواتین کے لیے مخصوص کاروباری فائنینسنگ پر آگاہی دی۔ چیمبر کی قائمہ کمیٹی آرٹس اینڈ بوتیک کا اجلاس، کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر کہتے ہیں کہ بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے کاروبار تباہ کیا۔ صدر چیمبر رانا سکندری اعظم نے خصوصی شرکت کی۔ یوسف موتی، حافظ وحید اور دیگر تاجر بھی شریک۔ PHA اور روٹری کلب کے اشتراک سے کلیم شہید پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ MPA خیال کاسترو کی خصوصی شرکت، گرین لائن پور کا خواب پورا کرنے کا عزم۔ اور فیصل آباد میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی میدان ہوں گے آباد۔ فیصل آباد میں 2020 کرکٹ کی تاریخ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ IIGL سپر لیگ کی افتتاحی تقریب، آرگنائزر سعید عامر کمبوز سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔